اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پچھلے دروس میں اصول دین کی بحث کے حوالے سے شروعات کی گئی تھی کہ دین کی سمجھ انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، اور ایسے ماحول میں کہ جب دین نہ جاننے سے کوئی بہت زیادہ عملی زندگی پہ فرق نہیں پڑتا جو کہ دعویٰ لوگ کرتے ہیں، غیر مذہب لا مذہب لوگ، ایسے موقع پر کیا عقل ہماری یہ کہتی ہے کہ ہم دین کے بارے میں سمجھ بوجھ پیدا کریں؟ اس کے لیے چند دلائل دیے گئے تھے۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ چیز کروڑوں اربوں لوگوں کے ذریعے ہر زمانے میں مانی گئی ہے، تو اس سے کم از کم اتنا شک تو پیدا ہوتا ہے کہ انسان سوچے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ دین کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، جنت اور جہنم کا تصور کیوں موجود ہے۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ انسان اتنی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہا ہے، اتنی نعمتوں سے روز فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا اسے اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ کون ہے یہ جو نعمتیں اسے دے رہا ہے، جسے شکر منعم کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز انسان کا اپنے آپ سے خطروں کا دور کرنا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے اور جنت کا وعدہ دیا جا رہا ہے اور یہ ہر زمانے میں ہوتا آ رہا ہے تو کم از کم انسان اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ رکھنے کے لیے ہی، اور اگر اس بحث کو انسان اپنی شرعی ذمہ داری نہ سمجھے، پھر بھی جس طریقے سے انسان معمولی بحثوں میں ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اتنے بڑے طبقے کے ذریعے دین اور مذہب کا عقیدہ رکھنا، کم از کم انسان ایک اکیڈمک بحث سمجھ کر اس کے بارے میں ریسرچ تو کر ہی سکتا ہے اگر اسے انسان اپنی شرعی ذمہ داری نہ سمجھے۔ یہ تھا پچھلے دروس کا خلاصہ، کہ جس میں تیسرے درس میں عرض کیا گیا تھا کہ خداوند عالم کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دنیا کے بارے میں انسان اگر غور و فکر کرنا چاہے تو اسے ابتدا کرنی چاہیے سب سے پہلے غیر مرئی چیزوں کے اوپر توجہ کرے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں، ساری آرگیومنٹس آپ کی امپیریکل نہیں ہیں، کچھ لاجیکل اور میٹا فزیکل بھی ہیں اسی دنیا میں، سوائے اس مذہب کے علاوہ جو بحثیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ بہت ساری چیزوں میں آپ لاجیکل ہو جاتے ہیں، عملی طور پر آپ تجربے اور سینسیشن کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو شروعات انہی چیزوں سے کرنی چاہیے کہ جو آپ محسوس تو کرتے ہیں لیکن تجربے میں نہیں لائی جا سکتی، مثلا محبت، نفرت، موت، ارادہ، خیالات، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اب ان کے بارے میں اگر آپ غور و فکر کرتے ہیں، کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ آپ کی دنیا میں موجود ہیں اور آپ کی کوئی بحث نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پریکٹس میں آتی ہیں، ایکسپیرینس میں آتی ہے یا نہیں آتی ہیں، لیکن آپ اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، تو انہی بحثوں میں سے ایک بحث اسے بھی شمار کر لیا جائے اور خداوند عالم کے بارے میں، توحید کے بارے میں اور اس دنیا کے خلق کرنے والے کے بارے میں انسان غور و فکر کرے۔ شروعات غیر مرئی چیزوں سے، جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، ان سے کرے، اور اس کے بعد سب سے اہم چیز جو توحید تک انسان کو لے جاتی ہے اور الہیات کی بحث میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے انسان کا، وہ ہے کائنات کا نظم۔ اس دنیا میں ایک ایک چیز اپنے سسٹم اور پیٹرن کے حساب سے چل رہی ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو موجود ہوتی ہیں، اگر ان کا کوئی سسٹم ہے تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں بغیر کسی دلیل کے کہ وہ کسی بنانے والے یا سسٹمیٹک انسان کے ہاتھوں کا نتیجہ ہے یا اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اس پیٹرن کو دیکھیں تو کیا ہمیں ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا کہ اس پیٹرن کو کس نے بنایا ہے، اس پیٹرن کو کس نے ہمارے حوالے کیا ہے؟ یا تو ہم نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو پھر وہ کون ہے، اور اسی کے بارے میں غور و فکر کرنا، اسی کو سمجھنا، یہی توحید کہلاتا ہے یا الہیات کی بحث کہلاتا ہے۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ یہ ہے، پچھلے درس میں آپ نے نظم کائنات کے بارے میں دیکھا کہ یہ پیٹرن اور وہ انتظام اور وہ سسٹم جو اس دنیا میں موجود ہے وہ ہمارے لیے غور و فکر کے قابل ہے۔ آج چوتھے درس میں اس کتاب میں شروعات کی گئی ہے کہ اس نظم کو بنانے والا کون ہے، اس سسٹم کو قرار دینے والا کون ہے، اس پیٹرن کو بنانے والا کون ہے۔ اور وہ عزیزان گرامی غور کیجئے گا کہ فلسفے کی بحثوں سے، یا جو ہمارے اوپر ایتھیسٹ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بس یوں ہی ہیں، لوگوں کو ڈرا کر ان سے منوا لیا گیا ہے، کچھ حد تک یہ باتیں ٹھیک بھی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو وہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں اور وہ جو خدا کو ثابت کرتے ہیں، ان دونوں کی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے۔
در حقیقت وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، اور ایک انسان آتا ہے کہتا ہے خدا نہیں ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ جو کہتا ہے کہ خدا ہے وہ کوئی اور چیز ثابت کر رہا ہوتا ہے، وہ جو انکار کر رہا ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کا انکار کر رہا ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ فلسفے کے ذریعے یا ان سارے آرگومنٹس کے ذریعے یا آپ کے غور و فکر کے ذریعے خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا. یہی باریکی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اس دنیا کے اندر نظم کو پیدا کرنے والے وجود کا اس بات ہوتا ہے. یعنی ہم فلسفے کے ذریعے یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ خدا جو اسلام میں یا ہندوازم میں یا کرسچینٹی میں یا دوسرے مذاہب میں پایا جاتا ہے وہ خدا ثابت ہو جاتا ہے. جی نہیں، ایک وجود ثابت ہوتا ہے کہ جس کا وجود ہمارے وجود سے الگ ہے. ایک ذات ثابت ہوتی ہے جو سپیریئر ہے، اور اس کا تجربہ کرنا کوئی سخت بات نہیں. ہر انسان نے، کون ہے انسان جو ایسا کہہ سکے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا واقعہ ایکسپیرینس نہیں کیا کہ جو اس کے سمجھ کے باہر رہا ہو یا جو اسے میٹا فزیکل لگ رہا ہو. اس فزیکل دنیا میں بہت سارے واقعات ہیں، ہر انسان کے ایکسپیرینس میں آتے ہیں کہ جو اسے اس بات کو ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ کام اس کی قدرت میں نہیں ہے، اور یہی چیز ثابت کرنا ہے. اب وہ جو کہتا ہے کہ خدا ہے تو دکھاؤ، در حقیقت وہ خدا سے کسی ایسے وجود کو فرض کیے بیٹھا ہے کہ مثلا ایک طاقتور انسان ہے جو لوگوں کو جنت میں بھیج رہا ہے، کچھ لوگوں کو جہنم میں بھیج رہا ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے. تو وہ جب دکھانے کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، اس کا مطلب کہ یہیں سے اس کی فکر کی خامی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس نے کسی اور چیز کو فرض کر رکھا ہے. ہم اس درس میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر نظم ہے تو اس نظم کو برپا کرنے والا بھی کوئی ہے. اگر پیٹرن ہے، اگر کوئی سسٹم ہے تو وہ سسٹم یا اپنے آپ وجود میں آ جائے گا یا کسی سسٹم بنانے والے کے ذریعے وجود میں آئے گا. ہم نے وجود میں نہیں لایا ہے، ہم اس سسٹم کے خالق نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اب کون ہے؟ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ خدا ہے، آپ مان لیجئے. آپ اس کے بارے میں فکر کریں کہ آخر اس دنیا کو، اس جہان کو، اس کائنات کو سسٹم کے تحت کون چلا رہا ہے. اور اس دنیا میں جتنے بھی چیزیں سسٹم کے ذریعے چل رہی ہیں، اگر آپ اس کتاب میں جو آپ کی مثال دی گئی ہے، اوربس نامی ایک مشین ہے جو ایک مجموعی طور پر ایک بڑے مجمع اور طبقے کے لیے مثلا 1000 لوگوں کے لیے کھانا بنا سکتی ہے. آپ اس مشین کو دیکھیں، البتہ اس مثال کو اگر آپ چھوڑ دیں، اب تو پوری فیکٹریاں سسٹمیٹک ہو گئی ہیں. 1-2 آدمی آپ کو نظر آئیں گے، بقیہ کوئی نظر نہیں آئے گا. سارا کچھ سسٹم کے اوپر چل رہا ہے. کیا اس فیکٹری کا وزٹ کرنے کے بعد آپ کو 1% شبہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس سسٹم کو کسی نے بنایا ہوگا؟ بالکل ہوتا ہے، بلکہ شبہ نہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس دنیا کا سسٹم اگر ہم دیکھتے ہیں تو کم از کم ہمارے دل میں یہ شبہ تو پیدا ہونا چاہیے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے. بس یہی پہلا اسٹیپ ہے توحید کے بارے میں. اور اگر آپ اس دنیا کو دیکھیں تو ماشاءاللہ دنیا نے جب تک اگلے اسٹیپ پہ ترقی نہیں کر لی، اپنے پچھلے اسٹیپ پہ وہ بعد والے زمانے کو نہیں سمجھ سکتی تھی. ہزاروں مثالیں ہیں. مثلا آپ کے جو پچھلی صدی کے سب سے مشہور سائنسدان ہیں البرٹ آئنسٹائن، وہ اپنی کتاب فلسفہ نسبیت میں لکھتے ہیں، یا جسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہا جاتا ہے. اس کے بعد وہ اپنی لاچاری کا اظہار کرتے ہیں کہ اس دنیا کو ہم نے جتنا بھی سمجھ لیا ہو، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے ساری دنیا کو سمجھ لیا ہے. تو جب انسان پوری دنیا کے علم کو نہیں جانتا ہے تو وہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے؟ ہاں، شک کا اظہار کر سکتا ہے. انسان اپنی تمام ترقی کے باوجود اگر اسے اس بات کا اقرار ہے کہ اس نے ساری ترقی کو حاصل نہیں کیا ہے، اس کا علم اپنے کمال پر نہیں پہنچا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ خدا کے بارے میں شک کر سکتا ہے کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ خدا نہیں ہے تو یہ اس کی سمپلسٹی کی دلیل ہے، یہ اس کے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے. کیونکہ اگر انسان نے اپنے آپ کو کمال تک پہنچا لیا ہو پھر تو وہ اس بات کا اعتراض کر سکتا ہے کہ مجھے آج تک یہ چیز نظر نہیں آئی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ایک زمانے میں، خود میڈیکل سائنس کو آپ لے لیجئے، نئے حتیٰ کہ صرف 10-12 سالوں کے عرصے میں پچھلے خیالات بدل جاتے ہیں، نئے نظریات سامنے آ جاتے ہیں. مثلا غدود جو گلینڈز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے انسان کے بدن میں، بہت سارے ہیں کہ جن کو پچھلے زمانے میں بالکل غیر ضروری سمجھا جاتا تھا، ان کے بارے میں کوئی بحث تک نہیں کرتا تھا. لیکن آج تاریخ نے اور میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ حتیٰ کہ اپینڈکس جسے غیر ضروری سمجھ کر نکال دیے جانے کے قابل سمجھا جاتا تھا، آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کے وجود سے بہت ساری بیماریاں رکتی ہیں، حتیٰ کہ اگر اسے نکال دیا جائے تو کینسر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. تو کیا
آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے کوئی حکیم یہ کہہ سکتا تھا کہ اپینڈکس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے؟ نہیں، اتنا شک کر سکتے ہیں، انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہی ہمارا کہنا ہے کہ انسان جب تک اپنی ترقی کی ساری سرحدوں کو عبور نہیں کر لیتا، توحید کے بارے میں، خدا کے بارے میں، یا کسی ایسی شخصیت کے بارے میں، ایسی ذات کے بارے میں، ایسے وجود کے بارے میں کہ جس کا وجود تمام انسانوں سے زیادہ سپیریئر ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا، شک کر سکتا ہے۔ آئنسٹائن کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور بڑا نام موجود ہے کہ جس نے اپنے جاہل ہونے کا اعتراف کیا، نہ صرف یہ جاہل ہونے بلکہ علم سے عاجز ہونے کا اقرار کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ولیم جیمس نام کے ایک محقق کہ جو ایک سائیکالوجی میں ایک بڑا نام ہے، جنہوں نے فنکشنلزم کو رواج دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جہالت دنیا میں موجود علم کے مقابلے میں، سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے۔ جب انسان اس حد تک اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کا علم سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، تو پھر وہ سمندر کے بارے میں اٹھنے والے سوالات یا اٹھنے والے عقائد یا اٹھنے والے نظریات یا آرگیومنٹس میں اتنی فیصلہ کن دلیل کیسے لا سکتا ہے؟ اور یہی سارا خلاصہ ہے اس بحث کا کہ جب تک انسان اپنے آپ کو اس کمال تک نہ پہنچا لے، انسان یقینی طور سے نہیں کہہ سکتا۔ اور جب ہم نے عرض کیا کہ جب بھی انسان کوئی کہتا ہے کہ خدا ہے تو دکھاؤ ورنہ اس کے پہلے ہم نہیں مانیں گے، اس کا مطلب کہ اس نے ابھی خدا کے بارے میں جو تصور ہے اس کو نہیں سمجھا ہے۔ اور اگر آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے بھی نہیں سمجھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ بغیر فیصلے کے اگر آپ بغیر دلیل کے مانتے ہیں تو یہ ماننا بھی اسی طریقے سے غیر ضروری ہے جیسے اس کا بغیر دلیل کے نہ ماننا۔ اور یقین جانیے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اسی بات پر، وہ اس بات پر نہیں کہ الہیات کی بحث میں انہیں کوئی خامی نظر آ جاتی ہے، یا خدا کے وجود کے بارے میں جو آرگومنٹس ہوتی ہیں ان کو کوئی بڑی دلیل مل جاتی ہے۔ ان کی ساری دلیل یہی ہوتی ہے کہ یہ جو خدا کو مان رہے ہیں یہ بغیر کسی دلیل کے مان رہے ہیں، یہ جنت اور جہنم کے خوف سے مان رہے ہیں، یہ عذاب کے ڈر سے مان رہے ہیں۔ تو یقین جانیں اس میں ان کی کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے سارا آرگیومنٹ آپ کی جہالت سے لیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنے اصول دین کو صرف اور صرف اس بات پر مانتے ہیں کہ ہم فلاں گھر میں پیدا ہو گئے اور وہاں ایسا عقیدہ تھا، تو یقین جانیے ہم میں اور اس منکر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم مثبت ہیں اور وہ منفی ہے، ہم مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے ہیں۔ دلیلیں نہ اس کے پاس ہیں، دلیلیں نہ ہمارے پاس ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اس بات پہ بحث کی جائے گی کہ عالم انسانیت میں اور اس دنیا میں کون کون سے ایسے واقعات اور کون کون سے ایسے علماء رہے ہیں اور کون کون سی ایسی بحثیں رہی ہیں کہ جس کے ذریعے خدا کو ثابت کیا گیا ہے، خدا کے وجود کو ثابت کیا گیا ہے، خدا کی صفات کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ صفات اور وجود کی بحث اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے کہ جب ہم خدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات خدا کی صفات کو لے لیتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ہے تو در حقیقت ہم بھی خدا کو اس کی ساری صفات کے ساتھ ایک شخصیت بنا کر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے لگتے ہیں، جو کہ خدا اس طریقے سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خدا کو ثابت کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک واجب الوجود کو ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ فلسفے کی کسی بھی بحث سے خدا ثابت نہیں ہوتا۔ بس ایک وجود ثابت ہوتا ہے، اور وہ وجود دنیا کے ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ خداوند عالم نے کہا ہے کہ سنریم آیاتنا فی الآفاق و فی الانفس، ہم زمین اور آسمان میں انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور خود ان کے نفوس میں، ان کے جسموں کے اندر اپنی نشانیاں رکھ دیں گے۔ یہ وہی نشانی ہے کہ جس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم خود نہیں جانتے ہوتے ہیں، اور یہ کتاب اور یہ دروس اسی وجہ سے رکھے گئے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے سوالات کا جواب دے لیں، توحید کے بارے میں اور توحید سے متعلق دوسرے موضوعات کے بارے میں ہمارے کیا سوالات ہیں جو ہمارے دل کے اندر سے پیدا ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ان دروس کے بعد اور اس کے بعد آپ کے جو سوالات آئیں گے، ان سوالات کے ذریعے ہمارے کم از کم اپنے دل کے سوالات کلیئر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم کسی اور کو جواب دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔